Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to our last lecture of module Global Marketing. Today's lecture, as you know, is a revision of all the topics which we covered in our this module. As you remember, half of the chapters have been discussed in our last lecture, that is lecture number 31, and remaining part will be discussed today. Global marketing module comprised of several lectures, several topics, of which one was global market entry strategies. In this lecture, our learning objectives were: studying this chapter, you should be able to differentiate among market entry options, indirect exporting, direct exporting, licensing, franchising, contract manufacturing, assembly, and full-scale integrated manufacturing, and note that conditions under which each is an appropriate strategy. Then you should be able to explain the role of export management companies, export agents, and export consortium in global marketing. You should also be able to note the ways in which the internet has impacted international entry strategies employed by global firms. Then you should also be able to enlist the pros and cons of establishing wholly owned subsidiaries and pros and cons of establishing joint ventures. Then you should also be able to compare and contrast technology based, production based, and distribution based strategic alliances. You should be able to explain when entering a market by acquisition is desirable and when it is not. And after studying this chapter, you should be able to define entry strategy configuration, bundling and unbundling, and explain their significance to market entry strategies. You should be able to explain why market exit and possible re-entry strategies that might be necessary. So these were learning objectives of our chapter Global Market Entry Strategies. And what we covered in this chapter has been enlisted here. We talked about exporting as an entry strategy, in which we discussed direct exporting and indirect exporting. Then we discussed foreign production as an entry strategy, in which we talked about licensing, franchising, and local manufacturing. Several ownership strategies were also part of our discussion, in which we talked about wholly owned subsidiaries, joint venture, and strategic alliances. Then we discussed about entering markets through mergers and acquisition, portal or e-business entry strategies, and entry strategy configuration. At last, we discussed about exit strategies. Let's have a look at some of these topics enlisted here briefly. Let's talk about exporting as an entry strategy. Exporting एक ऐसी स्ट्रेटजी है फॉरेन मार्केट्स में एंटर होने की, जो कुछ कंपनीज में भी, सारी नहीं लेकिन कुछ कंपनीज कुछ मार्केट्स में एंटर होने के लिए फॉलो करती हैं. सारी कंपनीज कंट्रीज में, दूसरे ज्योग्राफिक लोकेशंस में या दूसरे कंट्रीज के अंदर अपने
हेड ऑफिसेज ओपन करके या अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करके, प्लांट्स, मिल्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह लगा के बिजनेस नहीं स्टार्ट कर देती, बल्कि ये कंपनीज ऐसा करती हैं कि ये अपना प्रोडक्ट्स अपने कंट्रीज में डेवलप करती है और जिस कंट्री में इन कंपनीज ने बिजनेस करना होता है वहां पे एक्सपोर्ट कर देती हैं. सो कुछ कंपनीज या कुछ कंट्रीज अपनी मार्केट ऑफर कर देते हैं जो कि इतनी बड़ी मार्केट होती है कि दोज कंपनीज हैव टू ओपन अ प्रोडक्शन फैसिलिटी देयर. So exporting allows a company to manufacture its products for several market entry and thus achieve economies of scale. इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप किसी एक लोकेशन पे some place वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं. अब इसको बेनिफिट क्या होता है? नंबर ऑफ़ यूनिट्स आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो जैसा कि हम अपने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज़ होती है. थिंक अबाउट आपके 8-10 की लेबर है जिसको मंथली आप सैलरी देते हैं. अब उस लेबर से आप किसी भी प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाना चाहेंगे या 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाना चाहेंगे. ऑफ कोर्स जब आप 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करवाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको कम आएगी. सो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, कोई कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करती है, उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, उसको मुनाफा ज़्यादा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी होती है उसके लिए, उसकी प्राइसेस अपनी प्रोडक्ट की वो कम रख सकती है कंपनी या फर्म जो कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करती है. समटाइम्स ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट्स भी हाई अचीव कर रही होती है और पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या उसकी प्राइसेस भी लो होती हैं. अब ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हुई है कंपनीज के लिए एंड गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्टिंग को फैसिलिटेशन मिली, एक्सपोर्टिंग को इंकरेजमेंट वो मिली है. सो कॉस्ट इफेक्टिव एक वे ऑफ डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड बन गया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स दिस एक्सपोर्टिंग. सो फर्म्स के पास दो बेसिक ऑप्शंस होती हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑपरेशंस के लिए. एक तो ये है कि मार्केट्स को वो थ्रू एन इंटरमीडियरी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि एक्सपोर्टर के अपने कंट्री में लोकेटेड होती है. अगर आपने पाकिस्तान में से एक्सपोर्ट करना है रशिया में कोई चीज़, तो जो इंटरमीडियरी आप यूज़ करेंगे टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट टू रशिया, अगर वो इंटरमीडियरी आपके कंट्री पाकिस्तान में लोकेटेड है देन हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहेंगे. अगर इंटरमीडियरी फॉरेन मार्केट में लोकेटेड है तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कहलाएगा. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में. इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में जो इंटरमीडियरी आपको फैसिलिटेट करने जा रही है इन एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंट्री टू फॉरेन कंट्री, वो आपके अपने कंट्री में लोकेटेड होती है. एंड इन डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग इंटरमीडियरी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड होती है. नेक्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज. लेट्स हैव अ लुक एट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमने कहा था कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आप में क्या चेंजिंग्स आनी चाहिए, वो क्या ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने हैं. उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे एनलिस्टेड हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आई सेड कि यू वुड बी एबल टू
List the advantages of product standardization and product adaptation. You should be able to differentiate between mandatory and discretionary product adaptations. You should be able to explain the concepts of global product standards and generic management system standards. You should be able to explain why product lines can vary from country to country. You should be able to define modularity and explain its impact on global product development. You should be able to compare and contrast the product development roles played by multinational firms, headquarters, and the roles played by subsidiaries. You should be able to explain the importance of lead markets and note their importance to the product development. You should be able to describe how companies may access new products by purchasing research and development or by importing products from other firms. You should be able to discuss the use of acquisition, joint ventures, and strategic alliances for the purpose of developing new product. You should be able to explain the process of introducing new product in global markets, including concept testing, test marketing, and timing for new product introduction. These are some topics जो कि हमने इस चैप्टर में स्टडी किए थे, जिसमें very first one was product design in global environment, where we talked about climate, infrastructure, and the use conditions. Then we talked about adapting to performance and quality standards in this product design and global environment, and adapting products to cultural preferences, including product size and dimensions. Discussion हमने इन topics पे भी अपने product design in global environment के head के अंदर की थी. Then we talked about packaging and labeling for global markets, especially हमने branding decisions के बारे में बात की थी कि how to select brand names, कैसे brand name को select करेंगे. Then we talked about selecting a global name, changing brand names, global branding, pan-regional branding, and private branding. We also talked about trademarks and brand protection, जिसमें हमने counterfeits and piracy के issues पे elaborately discussion की थी. We also discussed marketing services globally, जिसमें हमने बात की थी about business services, services for consumers and individual households, culture and service experience. इन सारे topics पे हमने discussion अपने last lecture में की थी. Managing a global product line पे अच्छी खासी discussion हुई थी. And then introducing new products to global markets, हमने बात की थी कि एक new global market में जहाँ पे आप या आप अभी तक सर्व नहीं करें, या existing market जहाँ पे आपने अपनी old products के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स कैसे इंट्रोड्यूस की जाए, कैसे लॉन्च की जाए, उस पर हमारी बात हुई थी. सो इस चैप्टर में ग्लोबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्ट्रेटजीज में इन डिटेल हमने बहुत सारे प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए थे, ब्रांड रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए थे. हमने बात की थी जब हम ब्रांडिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि ब्रांडिंग का मतलब यह है कि आप कैसे किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय द कस्टमर एंड रीपर्चेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इजली. सो यूजली तो ब्रांडिंग होता है फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, बट टुडे it is more than that. It is about creating a relationship, long lasting relationship with customer by providing a consistent experience with the help of all marketing mix dimensions, जिसमें product, price, place, promotion, or in case of services including people, physical ambience या physical evidence along with process. तो एक्सपीरियंस आपने प्रोवाइड करना है. इट्स अबाउट क्रिएटिंग इमेज, ब्रांड इमेज एंड ब्रांड रेपुटेशन
along with creating a long lasting healthy relationship with customers. ہم نے بات کی تھی اس چیپٹر میں کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اے برانڈ نیم. وائل ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ایشو میں نے اس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن کی تھی کہ a brand should be easy to pronounce, a brand should be with very positive feeling and with a very good meaning. It should be could be descriptive or non-descriptive, but it should be registered, never used before. It is better کہ it should tell about the product or the need جو کہ satisfy کرنے جا رہا ہے. جیسے کہ Head and Shoulder brand ہے. اب Head and Shoulder brand میں this is very good thing, it tells you about what it can do for you. Sunsilk brand it also tells you what it can do for you. Zyka vegetable ghee or vegetable oil, it also tells you کہ ذائقہ بناسپتی گھی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. Similarly, Mustang گاڑی tells you about what it is all about. So selecting brand names, اس کا میننگ بھی اچھا ہونا چاہیے, پازیٹیو میننگ ہونا چاہیے, ایزی ٹو ریممبر, ایزی ٹو پروناؤنس, پروٹیکٹیبل ہونا چاہیے, اڈاپٹیبل ہونا چاہیے, کوئک آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اس میں. سو سیورل ایشوز ہیں جو کہ آپ نے انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہیں while selecting a brand name. While selecting a brand name, we discussed کہ you should go for a brand name جو globally use ہو سکے. اینڈ یوزلی یہ برانڈ نیم ایسے ہوتے ہیں جن کا میننگ نہیں ہوتا. اب دیکھیے ایک پروڈکٹ جو کہ میننگ فل برانڈ نیم ہے, جیسے کہ پاکستانی برانڈ نیم تہذیب ہے, پاکستانی برانڈ نیم راحت ہے, پاکستانی برانڈ نیم ذائقہ ہے, پاکستانی برانڈ نیم فرسٹ وومن بیگ ہے. اب یہ برانڈ نیمز کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ اگر کریں گے ان کا میننگ میں بھی چینج ہو جائے. یہ انسٹیڈ آف سیئنگ اسپیسیفک تھنگ اباؤٹ دا برانڈ یہ کچھ اور ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں. سو ایک گلوبل برانڈ نیم سلیکٹ کرنے کا میتھڈ وہ یہ ہے کہ یو کین سلیکٹ اے برانڈ نیم جس کا کوئی میننگ نہیں ہے, a meaningless brand name. So that is one way to select a brand name. Then we talked about changing brand names. So when do we change the brand? When to rebrand? That was a big question. So اس کے آنسر اسکالرز نے, ریسرچرز نے several دیے, جس میں سے کچھ یہ ہیں کہ sometimes people need change, sometimes people want change, so you have to change your brand name. And sometime آپ کے میکرو ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز میں چینجنگز آتی ہیں, سو آپ کو برانڈ نیم چینج کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی مینٹلٹی چینج ہوتی رہتی ہے. ٹوڈے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپل آف پاکستان دے آر بیکمنگ مور ہیلتھ کانشیس ڈے بائی ڈے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہیلدی پروڈکٹس ہمیں ملیں, ہیلدی پروڈکٹس ہم کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں. سو ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں, فیشن چینج ہو جاتے ہیں, پیپل چینج ہو جاتے ہیں, ان کی نیڈز چینج ہو جاتی ہے, اکنامک کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے, سوشل اسٹرکچر آف اے کنٹری چینج ہو جاتا ہے. سیورل تھنگز ہیں جو کہ چینج ہوتی ہیں. اور سم ٹائمز آپ کے ٹیسٹ آف کنزیومر بھی چینج ہو جاتا ہے. سو آپ کے برانڈ کو بھی ٹائم کے بدلنے کے ساتھ, وقت بدلنے کے ساتھ, وقت کے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے اور کرنا اسے چاہیے. سم ٹائم برانڈ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ کو چینجنگز لانا پڑتی ہیں. سو بہت ساری چیزیں جس کی ہیلپ سے جو کہ آپ کو فورس کر سکتی ہیں ٹو چینج یور برانڈ نیم. گلوبل نیم
जो ब्रांड नेम है यूजली रिकमेंड मैं जो करता हूँ वो ये है कि आप मीनिंगलेस ब्रांड नेम सेलेक्ट करें जिसका मीनिंग कोई ना हो। बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम हैं दुनिया में जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि ज़ीरोक्स, जैसे कि आपका जो ब्रांड नेम है फॉर सेलिंग लग्जरी कार्स जिसको हम लेक्सस कहते हैं, कोई मीनिंग नहीं है उसका। रेक्सोना, क्या मीनिंग है? आई हैव नो आइडिया। लक्स, कुड बी के इट टेल्स यू अबाउट लग्जरी, बट लक्स वर्ड डिक्शनरी में मैं भी एग्जिस्ट ना करता हूँ। सो ब्रांड नेम आप वो यूज़ करें अगर ग्लोबल मार्केट में जा रहे हैं जो कि इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्क्रिप्टिव मीनिंगलेस हो। ये आपको बेनिफिट होगा, आपकी कंपनी को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो इस मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। हमने इस चैप्टर में जब हम बात कर रहे थे इस चैप्टर की, तो आई सेड एट दैट टाइम कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अचीव सर्टेन गोल, you should be able to achieve several objectives, जिसमें मैंने आपसे at that time कहा था कि you should be able to differentiate among 5 strategic options for introducing new products in foreign markets। कि वो कौन सी 5 strategic options हैं जो कि आपको consider करनी चाहिए to introduce products, to introduce services in foreign markets. Then you should be able to define modularity and explain its impact on global product development. You should be able to compare and contrast the product development roles played by multinational firms and the role played by its subsidiaries। कि हेडक्वार्टर मल्टीनेशनल फर्म का और सब्सिडरीज क्या रोल प्ले करती हैं। To compare and contrast the product development roles played by multinational firms, headquarters and the role played by its subsidiaries। कि क्या रोल प्ले करती हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे वो कंपनी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है वहाँ पे लोग, और सब्सिडरीज पे जो काम कर रहे हैं वो लोग। एंड वी आल्सो सेड कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीड मार्केट्स एंड नोट देयर इम्पोर्टेंस टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। की लीड मार्केट क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में उनका क्या रोल है, उनकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए लीड मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस ऑब्जेक्टिव्स वी सेड के यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ कंपनीज में एक्सेस न्यू प्रोडक्ट्स बाय परचेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बाय इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर फर्म्स। के R&D या बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अदर फर्म्स कैसे हेल्प कर सकती हैं कंपनीज के लिए टू एक्सेस न्यू प्रोडक्ट्स। देन वी आल्सो डिस्कस कि यू शुड बी एबल टू डिस्कस द यूज ऑफ एक्विजिशंस, जॉइंट वेंचर्स, अलायंसेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। की ये तीनों जो मैकेनिज्म है, जॉइंट वेंचर्स है, अलायंसेस हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसे हम कहते हैं, ये एक्विजिशन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए कैसे हेल्पफुल है। देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग concept testing, test marketing and timing of new product introduction. Let's have a look at chapter outline of this chapter. We discussed that कि after studying this chapter आप several objective achieve करेंगे, लेकिन इस chapter में हमने study किया गया था वो chapter outline को देख के हमें idea होगा। We talked about introducing products into foreign markets. We talked about developing a global product. We talked about new product development processes for global markets, in which we talked about
the organization of head office sponsored research and development, international lead markets and research and development, the role of foreign subsidiaries in research and development, purchasing research and development from foreign countries, then importing कैसे facilitate कर सकती है न्यू प्रोडक्ट के प्रोसेस को किसी कंट्री में, एंड अलायंसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. हमने ये सारी चीज़ें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेसेस फॉर ग्लोबल मार्केट्स में डिस्कस की. देन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स, दैट वुड बी अ चैलेंज फॉर द फर्म एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क begins from here in this section. Introducing new products to global markets हमने discuss किया था, in which we talked about concept testing, test marketing and timing of new product introduction. So this was the chapter outline जो कि हमने discuss किया था अपने chapter developing new products for global markets. So in this chapter developing new products for global markets हमने several topics discuss किए, जिसमें एक था introducing products into foreign markets. अब foreign markets में एक product introduce कराने के several ways हो सकती हैं, various techniques हो सकती हैं, जिसमें एक company extension strategy को pursue कर सकती है, जिसमें होता है कि adopting the same approach in the home market, जो कि वो बायर प्रोडक्ट सेल करने जा रही है वो वैसी ही होंगी जो उसके अपने कंट्री में होम मार्केट में है, जहाँ पे वो कंपनी जिस कंट्री से बिलोंग करती है. दैट इज़ वन स्ट्रेटजी. देन हमने एडेप्टेशन पॉलिसी की भी बात की थी कि जो आप किसी कंट्री में प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी, वो चेंज करनी पड़ेगी, उसमें आपने मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है. देन एक इन्वेंशन स्ट्रेटजी थी कि आप ब्रांड न्यू एक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री के लिए बनाएं जो कि पहले वहाँ पे इंट्रोड्यूस ना कराएगी हो, जो लोगों के नॉलेज में ना हो, लोगों ने देखी ना हो. देन ऑप्शन वन था जिसमें प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन थी कि आप जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आप रखते हैं जो कि आपके होम कंट्री में यूज़ हो रहा है, एंड द वे यू कम्युनिकेट इट टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ सेवरल एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल की टेक्निक के, जिसमें पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू आप वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. वो भी आपके होम कंट्री वाला ही होगा, आपके उस हेड ऑफिस जहाँ पे लोकेटेड है आपकी कंपनी का, उस ब्रांड जिस कंट्री का, उस कंट्री में जैसी आपकी कम्युनिकेशन है या प्रोडक्ट है वैसे ही आप फॉरेन कंट्री में लॉन्च करते हैं. देन इसको हम प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन कहते हैं. देन देयर इज ऑप्शन टू जो कि प्रोडक्ट एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एडॉप्शन है, कि प्रोडक्ट तो आपकी वैसी ही होगी जो कि आपके कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रही है या यूज़ की जा रही है, बट कम्युनिकेशन जो है आपका एडवर्टाइजमेंट, आपकी प्रमोशन, वो आप अडेप्ट करेंगे टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री जिसमें आपकी प्रोडक्ट सेल होने जा रही है. इसमें आप कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, आप कोको कोला की कम्युनिकेशन देखिए, तो उसकी प्रोडक्ट जैसे कि यूके में है वैसे ही पाकिस्तान में है, बट द डिफरेंस इज एडवर्टाइजमेंट जो मैसेज दे रही है वो कंपनी, वो यूके में और पाकिस्तान में डिफरेंट है. पाकिस्तान में लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग वो पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंगली होगी, तब ये प्रोडक्ट उनका सेल होगा. सो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट एक्सटेंशन तो कर देते हैं, प्रोडक्ट जैसा कि यूके में वैसा ही पाकिस्तान में लॉन्च कर देते हैं, बट किस चीज़ में अडाप्टेशन करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को वो चेंज करते हैं टू द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ सर्टेन कंट्री जिसमें उनका प्रोडक्ट लॉन्च होगा. देन प्रोडक्ट अडेप्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, ये वाइस वर्सा जो कि लास्ट स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है उसका, कि आप इसमें प्रोडक्ट में चेंजिंग्स लेकर आते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, उसके डिफरेंट उसके अंदर जो के फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बेनिफिट्स हैं,
آپ اس میں چینجنگ لے کر آتے ہیں. آپ کسی کنٹری میں اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اپنی پروڈکٹ میں چینج لے کر آتے ہیں, بٹ آپ کا کمیونیکیشن ویسا ہی ہوگا جیسے کہ آپ کسی ایک کنٹری میں کرتے ہیں, ہوم کنٹری میں کرتے ہیں, بالکل ویسا ہی کمیونیکیشن آپ نے فارن کنٹری میں کرنا ہے. یوزلی آپ نے دیکھا ہو بہت سارے جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں اس میں آپ کو کاکیشین لوگ نظر آتے ہوں گے. اب کاکیشین لوگ کیوں نظر آتے ہیں, جیسے کہ ماؤنٹین ڈیو کے ایڈز ہیں, کیونکہ وہ ایڈز باہر بھی یوز ہو رہے ہیں, پلیسز لائک یو کے, یو ایس اے میں وہ یوز ہو رہے ہیں, تو وہ کمیونیکیشن کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اب وہی کمیونیکیشن جو یو ایس اے میں ہے ویسا ہی کمیونیکیشن وہ باقی کنٹریز میں اپنے پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن بس اسٹریٹجی میں یہ ہوتا ہے پروڈکٹ آپ کی موڈیفائی ہوتی ہے ٹو دا نیڈز اینڈ وانٹس آف پیپل جو کہ پاکستان میں رہ رہے ہیں. دین آپ کا پروڈکٹ اڈاپٹیشن اینڈ کمیونیکیشن اڈاپٹیشن ہے, یہ ایک ویری رسکی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ کمیونیکیشن جو کرتے ہیں وہ بھی جیسے کہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ود جو پبلک ہے وہ, اینڈ یور پروڈکٹ ول بی موڈیفائڈ. اس میں دونوں چیزیں موڈیفائی کی جاتی ہیں. ویری کامن, ویری یوز کی چلنے والی اسٹریٹجی, اینڈ آئی بلیو کہ اگر آپ اس اسٹریٹجی کو یوز کریں تو چانسز آر کہ آپ کا میسج کمیونیکیٹ ہو جائے گا ٹو دا کسٹمر. دین پروڈکٹ انوینشن کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں جب ability to purchase a product is generally wanting. Some companies have elected to reinvent the product. وہ کیا کرتی ہیں برانڈ نیو پروڈکٹ بناتی ہیں, ری انوینٹ کرتی ہیں, کنسیپٹس میں بھی اور لو, لیکن وہ نیو پروڈکٹ کے ساتھ آتے ہیں مارکیٹ میں, جس کو انوینشن کہتے ہیں ہم. وہ پہلے نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اینڈ مشکل ہی ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں یوزلی سنا ہوتا ہے. ہم نے یہ اپنا چیپٹر ڈیولپنگ نیو پروڈکٹس فار گلوبل مارکیٹس میں کور کیا تھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پرائسنگ فار انٹرنیشنل مارکیٹس. ہمارا نیکسٹ چیپٹر جو تھا وہ تھا اباؤٹ آپ نے پروڈکٹ تو ڈیولپ کر لی, آپ اس کی پرائس کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے, ہم نے تھوڑا بہت اپنے اس چیپٹر میں ڈسکس کیا تھا. ہم آؤٹ لائن اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا میں نے کہا تھا کہ آفٹر لرننگ دس چیپٹر آپ میں کیا کیا چینجنگز آ جائیں گی, اور ابھی تک اگر نہیں آئی تو دین آئی گیس یو ہیو ٹو اگین لرن اگین تھرو یور نوٹس, اگین تھرو گو تھرو یور بکس اینڈ ادر مٹیریل جو کہ لائبریری میں اویلیبل ہے. آپ جائیے ذرا دیکھیے کہ ہاؤ these topics are interrelated and how they are important for getting our product from Pakistan to USA, کیسے ہم لے کر جا سکتے ہیں. سو اس میں پرائسنگ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. پرائسنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین فل کاسٹ پرائسنگ اینڈ مارجنل کاسٹ پرائسنگ اینڈ ایکسپلین دا امپلیکیشن آف بوتھ آف دیز اسٹریٹجیز ٹو دا گلوبل مارکیٹرز. کے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ کیسے یہ گلوبل مارکیٹرز کے لیے یہ اسٹریٹجیز امپورٹنٹ ہے. دین آئی سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, اگر آپ کو یاد کو ہو کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو نوٹ دا ڈفرینٹ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ٹیرفس, ٹیکسز, لوکل پروڈکشن اینڈ چینل کاسٹ, جو کہ آپ کے پرائسنگ ڈیسیژن کو افیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ان کو بھی اکاؤنٹ میں لینا ہے. دین یو شوڈ ایکسپلین ہاؤ ڈفرینٹ income levels یا buying power or competitive situations in national market can require different pricing strategy across these markets. کہ ان markets کے درمیان کیسے prices میں difference آ جاتا ہے. ایک market اگر یو کے میں ہے اور دوسری market یا پاکستان میں وہ سیم product sell کری ہیں تو why there are difference there is difference between prices of two same products in but two different countries. Then we talked about ke you would be able to compare and contrast the ways in which exchange rate fluctuations and inflation rates complicate global pricing, kaise wo global pricing ko affect kar sakti hai. Then you should be able to list various examples of government price controls and global marketers might counter, جو کہ global marketers ہیں وہ کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, and what sort of price controls آپ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرائے ہیں. دیٹ از ون امپورٹنٹ کوشچن جو کہ ایک آنسر ریکوائرڈ کرتا ہے. دین مور آبجیکٹیوز جو کہ گولز ہیں جو آپ اس چیپٹر کو لرن کرنے کے بعد
we assume کہ you should be able to tell others کے about international trade and especially pricing in case of products جو کہ آپ انٹرنیشنل سیل کرنے جا رہے ہیں. Then we talked about کہ you should be able to define dumping and describe how it can constrain pricing strategies. کہ dumping ہوتا ہے کیا اور اس کا effect کیا ہے آپ کی pricing strategies پہ. Then you should be able to understand how the credit and collection infrastructure of a company can affect pricing decisions in that country. کیسے infrastructure affect کر سکتا ہے pricing decision کو. Then you should be able to describe how global marketeers can manage export price escalation, determine transfer prices and effectively quote prices in foreign currencies. Then you should be able to define parallel imports, explain their causes and list ways in which they may be controlled. کہ parallel control export کیا ہوتا ہے, اس کی causes کیا ہوتی ہیں اور کیسے یہ ہماری export کو یا import کو affect کرتا ہے. Then you should be able to understand how the credit and collection infrastructure of a country can affect pricing decisions in that country. کہ ایک infrastructure ہے وہ کیسے آپ کے pricing decision کو affect کر سکتا ہے. And then you should be able to differentiate among various forms of counter trade and balance the risk and opportunities of dealing with non-cash exchange. کے اس کے کیا نقصانات ہیں اس کو اور فائدے ہیں اس کو بیلنس کرنے کا, یہ بھی آپ لرن کر لیں. دین اس چیپٹر میں ہم نے بات کی پروفٹس اینڈ کاسٹ فیکٹرز دیٹ افیکٹ پرائسنگ, جس میں ہم نے بات کی تھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ٹیرفس, ٹیکسز, لوکل پروڈکشن کاسٹ کی اینڈ چینل کاسٹ کی, آپ کو یاد ہوگا. دین مارکیٹ فیکٹرز دیٹ افیکٹ پرائسنگ, وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے جس میں انکم لیول, بائر پاور اینڈ کمپٹیشن کو ہم نے ایلیبریٹلی ڈسکس کیا تھا. دین انوائرمنٹل فیکٹرز جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں پرائسز کو یا پرائسز کو کرتے ہیں, وہ بھی ڈسکس ہوئے تھے جس میں ہم نے ایکسچینج ریٹ فلکچویشنز کی بات کہی تھی کہ ہو سکتا ہے آپ کے پروڈکٹ جو بائی کریں یا پروڈکٹ یہاں سے سیل کریں وہ $90 پہ گئے وہاں پہ ڈیسٹینیشن پہ جا کے پہنچے, بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ آپ کے لوکل پروڈکٹس بھی سستے ہو جائیں, دین آپ کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. دین ہم نے انوائرمنٹل فیکٹرز میں ایکسچینج ریٹ فلکچویشنز, انفلیشن ریٹس, دین پرائس کنٹرولز اینڈ ڈمپنگ گائیڈ لائنز, کہ ڈمپنگ کر رہے ہو تو اس کی گائیڈ لائن ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تھا. دین لاسٹ ون واز مینیجریل ایشوز ان گلوبل برانڈنگ, جو ہم نے لاسٹ تھنگ ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ ہاؤ ٹو مینیج ایکسپورٹ پرائس اسکلیشن اینڈ ڈٹرمن ٹرانسفر پرائسز, کیسے وہ ڈٹرمن کی جائے ٹرانسفر پرائسز. دیٹ واز امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اور اس پہ اچھی خاصی ہم نے ڈسکشن کی تھی اپنی لاسٹ کلاس میں. نیکسٹ چیپٹر جو ہم نے ڈسکس کیا اپنے اس گلوبل مارکیٹنگ ماڈیول میں, اٹ واز اباؤٹ مینیجنگ گلوبل ایڈورٹائزنگ, کہ گلوبل ایڈورٹائزنگ کو کیسے مینیج کیا جائے. اینڈ وائل ڈسکسنگ مینیجنگ گلوبل ایڈورٹائزنگ آئی ٹاکڈ کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو list both advantages and special requirements for standardized campaign, اس کے کیا requirements ہیں. Then you should be able to define the global theme approach to advertising and explain how it differs from totally standardized campaign. کیسے آپ کی compare کریں تو کیسے similar ہے یا کیسے different ہے. Then you should be able to explain the market and cultural limitations on the advertising message or on its execution اور جو اس کی limitations ہیں وہ کلچر کی کیسے ہیں اس پہ میسج پہ یا اس کی ایگزیکیوشن پہ. Then you should be able to identify key issues related to advertising that tend to be regulated by national government, کہ اس پہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو اپنی توجہ دینی چاہیے, گورنمنٹ بھی انوالو ہو. دین ہم نے بات کی تھی کہ آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو سائٹ ویز ٹو اوائڈ فالٹی ٹرانسلیشنز اینڈ ویز ٹو مینیمائز دا نیڈ ٹو translate. You should be able to explain how media availability, media habits and scheduling, international advertising, they all affect the advertising campaign, kaise campaign ko affect karte hain. Then you should be also
capable enough to differentiate among three options of utilizing domestic advertising agencies, jismein using local advertising agencies and using international advertising networks tha. Then you should be able to list the external and internal factors جو کہ influence کرتے ہیں firms کے decisions کو to centralize اور localize its advertising decisions. یہ جو آپ کے objectives تھے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے اپنے چیپٹر میں کہ آپ you should be able enough, you should be capable enough کہ آپ یہ سارے objectives fulfill کر سکو. Then ہم نے اس چیپٹر میں بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے جس میں ہم نے بات کی تھی چیلنجز ان گلوبل ایڈورٹائزنگ کے گلوبل ایڈورٹائزنگ کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں, جس میں ہم نے لینگویج اینڈ کلچر بیریئرس کی بات کی تھی, ان کو کیسے اوور کم کرنا ہے. دین ہم نے بات کی تھی امپیکٹ کی جو کہ ریگولیشنز کی ہے وہ ان کا نیشنل یا انٹرنیشنل آپ کی جو ایڈورٹائزنگ ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہے. دین گلوبل ورسز لوکل میڈیا پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی تھی, لوکل ایڈورٹائزنگ پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی تھی. دین ہم نے بات کی تھی گلوبل لوکل ڈیسیژنس کی. دین اوور کمنگ لینگویج بیریئرس پہ بات ہوئی, گلوبل میڈیا اسٹریٹجی پہ بات ہوئی, آرگنائزنگ دا گلوبل ایڈورٹائزنگ ایفرٹ پہ ہم نے اچھی خاصی بات کی. ہم نے ایڈورٹائزنگ تھیم کو کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے اس پہ بات کی, جس میں ہم نے گلوبل ورسز لوکل ایڈورٹائزنگ یہاں بھی انکلوڈیڈ تھا, اینڈ ہارڈ لینڈ آف سافٹ سیل ایڈورٹائزنگ ان جاپنیز مارکیٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس میں اسی دوران ہم نے امپیکٹ آف ریسنٹ چینجز جو کہ ایسٹرن یورپ وغیرہ میں آئی تھی اس پہ بات کی. انکریڈیبلٹی آف ایڈورٹائزنگ پہ بھی ہم نے اچھی خاصی ڈسکشن کی تھی. گلوبل میڈیا اسٹریٹجی پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے میڈیا اویلیبلٹی جس میں براڈ کاسٹ میڈیا ٹیلی ویژن ریڈیو بھی شامل تھا, الیکٹرانک میڈیا جس میں انٹرنیٹ شامل تھا, پرنٹ میڈیا نیوز پیپر میگزین, آؤٹ ڈور میڈیا میں آپ کو یاد ہے بل بورڈز یا اسٹیکر اسٹریمرز اور لیفلیٹس وغیرہ کی بات ہوئی تھی, ہم نے اس پہ تھوڑی بہت ڈسکشن کی تھی. ہم نے میڈیا ہیبٹس سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پہ تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں بھی. دین ہم نے بات کی تھی کہ کیسے انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کو شیڈول کرنا چاہیے, اینڈ آرگنائزنگ دا گلوبل ایڈورٹائزنگ افیکٹ میں ہم نے سلیکشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسی اینڈ کوآرڈینیٹنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ اس پہ ہم نے بات کی تھی. ہم اس چیپٹر میں ہم نے ہارڈ سیل سافٹ سیل کے کنسیپٹ پہ بات کی تھی کہ یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. ہارڈ سیل یہ ہے کہ آپ ود دا ہیلپ آف سالڈ آرگومنٹس, ود دا ہیلپ آف بینیفٹس جو کہ اس پروڈکٹ کے ہیں, آپ نے ریزنز ریشنل ریزنز اپنے کسٹمرز کو دینی ہے, سیورل فیکٹرز اس کو پریزنٹ کرنے جس کی بیس پہ وہ اپنی ڈیسیژن لے گا ٹو بائی یور پروڈکٹ. دس از ہارڈ سیلنگ ٹیکنیک. دین سافٹ سیل ٹیکنیک تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ آپ ود دا ہیلپ آف ایموشنز, ود دا ہیلپ آف فیلنگز اپنا پروڈکٹ سیل کریں گے. آپ جیسے کہ کوک سیل کر رہا ہے, پیپسی سیل کر رہا ہے, لیز کر رہا ہے. اب اس میں وہاں پہ نمبرز کی بات نہیں ہوتی, کتنی کیلوریز ہیں, کتنے اس میں فیٹ ہے, کتنا شوگر ہے, بٹ وہاں پہ بات ہوتی ہے وٹ سارٹ آف ویلیو یو آر گیٹنگ, وٹ سارٹ آف برانڈ یو آر بائنگ. وہاں پہ آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایموشنز سے آپ کو کھیلا جاتا ہے. سو ہارڈ سیل اور سافٹ سیل کا یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے جو کہ بینگ مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لینگویج ایک اندر پرابلم ہے. لینگویج جو ہے وہ فار انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ یا گلوبل ایڈورٹائزنگ ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے. اگر آپ چائنا میں اپنا پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ رن کرنی ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ وہ چائنیز میں ہوں اینڈ اس کی ٹرانسلیشن آپ کو چیک کروانی ہے. سو آپ کمپنیز سم ٹائمز ایسا کرتی ہے کہ وہ اس کنٹری کے ریپرزینٹیٹیو ہائر کرتی ہے, اس کنٹری کا اسٹاف ہائر کرتی ہے جو کہ اس مارکیٹنگ میسج کو بہت اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں سیم لینگویج اسپیک کرنے والے نوجوانوں کو یا سیم لینگویج اسپیک کرنے والے اسٹوڈنٹس کو. سو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل سبسڈری جو اس کنٹری میں کام کر رہی ہے اس کی ہیلپ لے لیں, یا آپ وہاں سے ہائر کریں جو کہ انٹرپریٹر ہوتے ہیں, ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, آپ اس کنٹری سے ہائر کریں جہاں پہ آپ کا پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہا ہے. کلچر بیریئرز بھی ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے جو کہ گلوبل ایڈورٹائزنگ میں افیکٹ کرتا ہے. آپ
ویسا ایڈ نہیں بنا سکتے جو کہ انہیں اپروپریٹ ہو, جس میں بہت زیادہ باڈی ایکسپوز ہو, بہت سارا ڈبل میننگ والی باتیں کی جائیں. سو یو ہیو ٹو اسٹک ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز آف اینی فرم, اینی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. کلچرل بیریئرز وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا از ویری امپورٹنٹ فار us, for the people who want to live a very good life. اپنے کنٹری میں کلچرل کے بیریئرز کو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا is very important, because whenever you meet someone, it starts from the very beginning. جب آپ کسی سے ملتے ہیں کہ آپ کے لیے کلچر انڈرسٹینڈ کرنا کیوں ضروری ہے. جیپنیز پیپل دے بو, اور سری لنکا کے لوگ میں بھی ہاتھ جوڑتے ہوں, بٹ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے اٹس ہینڈ شیک. ہم ہینڈ شیک سے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو. سو اگر آپ کسی کنٹری میں ہیں اور کسی عربک کو ملنے جا رہے ہیں, یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی ہاؤ ہی ریئیکٹس اینڈ یو ٹرائی ٹو ریئیکٹ, ہاؤ ہی ایکٹس دین یو ٹرائی ٹو ریئیکٹ ٹو ہز ایکشن. سو دیٹ وڈ بی a very nice way to deal with cultural barriers. Then advertising, گلوبل ورسز لوکل. ایڈورٹائزنگ پہ تھوڑی بہت بات ہوئی تھی کہ گلوبل آپ ایک ہی کمپین چلا دیتے ہیں, وچ از ناٹ ویری بیڈ تھنگ, could be a very good thing, انڈرسٹینڈیبل ہے. اس سے آپ کے پیسے بچیں گے, اس سے آپ کے پاس ایک ہی کائنڈ کا امیج کریٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ ہوگی. اس کے علاوہ آپ اکانومیز آف اسکیل اچیو کرنے میں بھی یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. آپ بہت زیادہ پیسے نہیں اسپینڈ کریں جگہ جگہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. اچھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی آپ کے ہر صورت میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. دین لوکل ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا گلوبل ہونا چاہیے. گلوبل کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوگا, لوکل کے پاس ایکسپیرینس کم ہوگا, بٹ آئی لیو دس تھنگ اپ ٹو یو ٹو فائنڈ آؤٹ what sort of advertising agency we should use. Then ہم نے گلوبل پروموشنل اسٹریٹجیز کے اوپر ایک لیکچر تھا ہمارا, 2 لیکچر تھے آلموسٹ, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ لرننگ آبجیکٹیوز اس چیپٹر کے کیا ہیں. وی سیڈ کہ آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر دیٹ از گلوبل promotional strategies, you should be able to list the major factors that determine a firm's ability to use up a push or pull promotional strategy in different national markets. کہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ پش یوز کرو گے یا پل اسٹریٹجی یوز کرو گے. دین کنٹراسٹ دا بینیفٹس ٹو دا انٹرنیشنل مارکیٹر آف یوزنگ این انٹرنیشنل سیلس فورس ود دوز آف یوزنگ local sales force. Then you should be able to describe the impact that different purchasing behaviors, buying criteria, languages, negotiation styles, they all have on international selling. یہ کیا ان کے امپیکٹ ہیں, کیسے یہ افیکٹ کرتی ہیں. Then you should be able to explain the importance of global account management, کہ آپ کسٹمر, آپ کی کمپنی کا ایک بڑا کسٹمر جس کو آپ اکاؤنٹ کہتے ہیں, اس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. Then you should describe how global marketers can successfully utilize international trade fairs and consortia as well as manage the international bidding process. You should cite examples of how sales promotions vary across cultures and suggest reasons for these differences. کہ sales جو آپ کی promotions ہیں کیسے کسی country to country یا culture to culture vary کرتی ہیں اور کیا ڈفرینس ہیں, یہ بھی آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. دین یو شوڈ نوٹ ریسنٹ انٹرنیشنل ٹریڈز ان سیلس پروموشن, کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے ان ٹرم سیلس پروموشن کی فیلڈ میں. اسپورٹس اسپانسرشپ, ٹیلی مارکیٹنگ, پروڈکٹ پلیسمنٹ اینڈ مینیجنگ ورڈ آف ماؤتھ, اس پہ ریسنٹ ٹرینڈ کیا ہے, ریسنٹ گروتھ کیا ہوئی ہے. And then you should be able to give examples of international public relations disasters and suggest ways to by which global marketers can promote the goodwill of their firm. کہ پبلک ریلیشن سے کیا کیا ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں کمپنی سے ہوتے ہیں, اور کیسے وہ پبلک ریلیشنز کے ان ڈیزاسٹرز کو وہ مینیج کر سکیں. سو چیپٹر آؤٹ لائن ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے اس چیپٹر میں کیا کیا کنسیپٹ ڈسکس کیے تھے. اس میں ہم نے گلوبل
پروموشنل اسٹریٹجیز پہ بات کی تھی جس میں ہم نے پش ورسز پل اسٹریٹجی کی اوپر الیبوریٹلی ڈسکس کیا تھا. دین ہم نے پرسنل سیلنگ کے اوپر بات کی جس میں انٹرنیشنل سیلنگ یا ملٹی کنٹری سیلز فورس کے اوپر بات کی. دین انٹرنیشنل سیلز نیگوسیشنز کے اوپر بات کی. لوکل سیلنگ یا سنگل کنٹری سیلز فورس کے اوپر ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی. دین گلوبل اکاؤنٹ مینجمنٹ کے اوپر ہم نے بات کی اینڈ سیلنگ ٹو بزنس اینڈ گورنمنٹس کے اوپر بھی اچھی خاصی بات ہوئی تھی جس میں ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر سیلنگ تھرو اے بڈنگ پروسیس کنسورشیم سیلنگ کے اوپر ڈسکشن کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. ادر فارمز آف پروموشن جو کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں پبلک ریلیشن کے ساتھ ساتھ سیلز پروموشن, اسپورٹس پروموشن, اسپانسرشپ اینڈ ٹیلی مارکیٹنگ along with ورڈ آف ماؤتھ ہم نے اچھی خاصی اس پہ ڈسکشن کی تھی. اب ایک کوشچن جو کہ اس چیپٹر میں رائز ہوتا تھا یا ہوا تھا ایٹ دیٹ ٹائم, اس پہ ہم نے ایکسپلینیشن کی تھی پش ورسز پل پروموشنل اسٹریٹجیز. اب پل کہاں پہ یوز ہوتا ہے, پش کہاں پہ یوز ہوتا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. بٹ بیفور پروسیڈنگ ٹو دیٹ کوشچن فرسٹ آف آل پش اسٹریٹجی اینڈ پل اسٹریٹجی کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا. بہت ساری پروڈکٹس ہائی انوالومنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ یوزلی لوگ اتنی جلدی نہیں لیتے. اٹس ناٹ لائک بائنگ چوئنگ گم, بائنگ اے لائٹ بلب, بائنگ اے شو شائننگ پالش فرام اے اسٹور, بٹ اٹ از لائک buying something very expensive from any place. So اب جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہاں پہ جو لو انوالومنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ کسٹمر سے ریلیونٹ نہیں ہوتی, وہاں پہ پش کی اسٹریٹجی آپ یوز کرتے ہیں. وہاں پہ انوالومنٹ نہیں ہوتی, کسٹمر اپنا بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کرتا. سو یو پش دیم اینڈ آسک دیم کہ آپ ہم سے پروڈکٹ بائی کریں. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ ود دا ہیلپ آف گیونگ دیم سیورل ریزنس, ود دا ہیلپ آف یور سیلس فورس. آپ سیلس فورس کو یوز کرتے ہیں اس طرح کی پروڈکٹس کے لیے, انساؤٹ گڈس کے لیے اپنی سیلس فورس یوز کریں گے, وہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرے گی اینڈ دے ول ایکسپلین ٹو دیم کہ وائی یور پروڈکٹ از ویری گڈ, وائی یور پروڈکٹ شوڈ بی باٹ, ہاؤ اٹ از بیٹر دین دا پریویس جو کہ آپ کے ورژنز آف دا پروڈکٹ ہے. بٹ پل میں ایسا ہوتا ہے, پش میں تو آپ کی کمپنی فورس کر رہی ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹرز فورس کر رہے ہوتے ہیں, ہول سیلر کو, ہول سیلر ریٹیلرز کو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ سیل ہو, ٹھیک ہے, اس پہ انہیں مارجنز وغیرہ ملے ہوتے ہیں. پل میں ایسا نہیں ہوتا. پل میں آپ ایڈورٹیزمنٹس یوز کرتے ہو, لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرتے ہو, ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز برانڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہوتا کیا کہ اٹ ورکس ویری گڈ فار دا فرم. سو پل اسٹریٹجی میں ایسا ہوتا ہے کہ پش اسٹریٹجی میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی ٹو دا کنزیومر پش کی جاتی ہے, پروڈکٹ انہیں مجبور کیا جاتا ہے آپ کی بائی کریں. پل میں آپ کے کسٹمرز مجبور نہیں ہوتے, وہ انٹرسٹ سے آپ کے پروڈکٹ کے پاس خود چل کے آتے ہیں, ریٹیلرز کے پاس خود چل کے آتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ وہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. دین ہمارا نیکسٹ چیپٹر تھا اباؤٹ آرگنائزنگ فار گلوبل مارکیٹنگ. یہ لاسٹ چیپٹر تھا. اس چیپٹر کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے بات کی تھی کہ آپ کے ڈسکشن جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہوں گے. یو شوڈ بی ایبل ٹو لسٹ اینڈ ایکسپلین دا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز دیٹ امپیکٹ ہاؤ گلوبل آرگنائزیشن آر اسٹرکچر اینڈ مینج. کیسے اسٹرکچر کی جاتی ہیں گلوبل آرگنائزیشن, کیسے مینج کی جاتی ہیں, اس پہ ہم نے بات کی تھی. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو نوٹ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈفرنٹ ویز of structuring a firm with international sales. You should be able to discuss global mandates and note how global mandates can affect a firm's organization. You should be able to explain why organizational issues for born global firms differ from those for traditional multinational companies. And you should be able to give examples of how technology can be utilized to support internal global communication systems. And you should be able to list and explain the elements of an effective global control strategy. And we talked at that time that you should be able to discuss the conflicts that can arise between international headquarters and national subsidiaries. And you should be able to consider a career in global marketing. کہ کیوں career in global marketing consider کرنا چاہیے, why it is important کہ ہم global marketing ہی select کریں. ہم نے اس چیپٹر کی ڈسکشن میں ہم نے جو آؤٹ لائن تھی وہ تھی اباؤٹ کہ ہم ڈسکس کریں گے ایلیمنٹس دیٹ افیکٹ گلوبل مارکیٹنگ آرگنائزیشن, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, اینڈ ٹائپس آف آرگنائزیشنل اسٹرکچرس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی. جو ایلیمنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے جو افیکٹ کرتے ہیں گلوبل آرگنائزیشن میں, اس میں کارپوریٹ گولز, کارپوریٹ ورلڈ ویو,
اور ایکسٹرنل انٹرنل فیکٹرز ہم نے ڈسکس کیے تھے. ہم نے بات کی تھی کہ جو کارپوریٹ گولز ہیں, آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, آپ کے مشن ویژن ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ آپ کو الائن کرے گا ود وٹ سارٹ آف اسٹریٹجیز یو گونا اڈاپٹ. وہ الائن ہونی چاہیے and those strategies should move you towards achieving these global marketing organization کے goal. Then ہم نے types of organization structures کے اوپر ہم نے بات کی تھی, جس میں companies without international specialist and export departments, international divisions, worldwide اور global organizations کے اوپر بات ہوئی تھی. Then new trends in global organizations کے اوپر بات ہوئی تھی, جس میں global mandates along with the organization of born گلوبل فرمز کے اوپر بات ہوئی تھی. دین کنٹرولنگ دا گلوبل آرگنائزیشن کے اوپر ہم نے اچھی خاصی ڈسکشن کی تھی, جس میں ہم نے کمیونیکیشن سسٹمز کے اوپر بات کی, ایلیمنٹس آف کنٹرول اسٹریٹجی کے اوپر بات کی, کارپوریٹ کلچر ایز اے کنٹرول ہم نے بات کی. دین کنفلکٹ بٹوین ہیڈ کوارٹرز اینڈ سبسڈریز کے اوپر ڈسکشن ہوئی, اینڈ کنسیڈرنگ اے گلوبل کیریئر, دیٹ واز آور لاسٹ پوائنٹ جو کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے آخری لیکچر کے اندر. اس کے ساتھ ہم نے اپنا یہ موڈیول ختم کیا تھا, اور موڈیول کے سارے چیپٹرز جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے تھے اپنے لیکچر نمبر 38 تک سارے ہم نے ڈسکس کر لیے تھے. اس موڈیول میں آپ نے لرن کی ہے بہت ساری چیزیں, کہ اپنی پروڈکٹ سروسز کیسے گلوبلی انٹروڈیوس کری جائیں, کیسے سیل کی جائیں, کیسے گلوبل کسٹمر کو ٹارگٹ کیا جائے, کیسے گلوبل کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کیا جائے اور اپنی پروڈکٹس کو سیل کر کے پروفٹس ارن کی جائیں. آئی ہوپ کہ آپ نے اپنے سارے لیکچرز انجوائے کیے ہوں گے, اپنے اس موڈیول کو انجوائے کیا ہوگا, اور ہارڈ ورک کر کے آپ نے لرننگ کی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنے بڑوں کا بھی خیال رکھیے گا, اپنے کنٹری کا بھی خیال رکھیے گا, اور اس کنٹری کو ریٹرن کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے اس کنٹری سے بہت کچھ لیا, آپ کا اب ڈیوٹی بنتی ہے مورلی کہ آپ اس کے کنٹری کو ریٹرن کریں, اس کنٹری کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں, بیکاز اس کنٹری میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں. آپ کا فرض بنتا ہے اس کنٹری کی رسپیکٹ کریں, اور کوشش کریں کہ اس کنٹری کو امن کا گہوارہ بنائیں ساری ہیومینٹی کے لیے, نوٹ فار اونلی پاکستانیز. اس کے ساتھ ہی میں اپنا لیکچر ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.